صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے برے نفس کی کمپلیٹ تفصیل بیان کی ہے۔ دیکھیے امام البانی کی کتاب ہے صحیح الترغیب الترہیب، اس کے اندر حدیث نمبر 5221 پہ روایت ہے یہ۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت ہے، اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، اس کے علاوہ صحیح الجامع الصغیر شیخ البانی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب برے آدمی کے موت کا وقت آتا ہے، یہ سب باتیں کیوں بتلائی جا رہی ہیں؟ تاکہ آج اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، اگر نہیں سنبھال پائیں گے تو آگے موت کے وقت میں بہت ہی بری حالت ہونے والی ہے، بہت بدترین حالت ہونے والی ہے، انسان بچ نہیں پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اگر وہ آدمی برا ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو انتہائی سیاہ، بالکل حبشیوں کی طرح، چہرہ بالکل چوڑا ہوگا، اور بہت ہی سخت دل قسم کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں ٹاٹ ہوتا ہے اگر برا آدمی ہے تو، اگر خبیث نفس والا آدمی ہے تو ٹاٹ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور جب وہ اس آدمی کے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے بری روح جو تو برے جسم میں ہے، تجھ کو جہنم کے اندر کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور اس طرح کے عذاب کی خوشخبری ہے، تو نکل۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب وہ نہیں نکلنے کی کوشش کرے گا، چونکہ بری روح ہے اور وہ نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کے ایک ایک نس کو دبا کر کے اس روح کو نکالا جائے گا، اور جب اس کی روح نکلے گی فرشتے فوراً اس کو ٹاٹ کے اندر، جو بالکل بدبودار کپڑا ہوگا، اس کے اندر لپیٹ لیں گے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے جسم سے ایسی بدبو ہوگی کہ دنیا کے اندر مردار سے مردار جانور ہوگا، اس کے اندر بھی وہ بدبو نہیں ہوگی جو اس برے روح کے اندر سے بدبو آئے گی۔ فرشتے اس کو لیں گے، آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر دیں گے، آسمان پر پہنچیں گے، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، اوپر سے فرشتوں کی آواز آئے گی کہ کون ہے؟ کہے گا کہ فلاں آدمی کی روح ہے یہ۔ اچھا، وہ خبیث نفس کی برے جسم میں رہنے والی روح، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ایسے برے لوگوں کے لیے، ایسے بدترین لوگوں کے لیے، ایسے نافرمان لوگوں کے لیے، ایسے سرکش لوگوں کے لیے، نفس کے پجاری لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کبھی بھی نہیں کھولے جائیں گے، کبھی بھی نہیں کھولے جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے کہ یہیں سے اس کو لے کے جاؤ، یہ لعنتی ہے، یہ ملامتی ہے، ایسے بدترین روح کو اس کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو واپس لے جایا جائے۔ اور حدیثوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس روح کو وہیں پر سے پھینکیں گے فرشتے، اور وہ سیدھے زمین کے اندر جہاں پر اس کی قبر ہے اس کے نیچے اڑ چلا جائے گا۔ اتنی بری حالت ہوگی ایسے لوگوں کی جو نفس امارہ کو ہوا دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں نفس امارہ ہوا دیتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، نیکی سے دامن چھڑانے کے لیے کہتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو طرح طرح سے بہکاتا ہے، طرح طرح سے پھسلاتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، اس وقت اس کے گلے کو تھپ تھپاتا ہے، سو جا ابھی بہت وقت باقی ہے، اور پھر وہ انسان سو جاتا ہے۔ ایسا انسان نفس امارہ کا مریض ہے۔ اس کو اپنے علاج کے لیے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہی کہ اس کو دبانا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام نے اپنے بیان میں اس بات کو بیان کیا ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ہدایت اتنی سستی چیز نہیں ہے، ہدایت رزق نہیں ہے کہ سب کے قسمت میں اللہ نے لکھ دیا، نہیں، جو ہدایت چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ بہت سارے لوگ جو ہے یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ بھائی فجر کے ٹائم میں نیند نہیں کھلتی ہے، یہ صرف عذر ہے، یہ بہانے بازی ہے۔ اگر ہماری نیند نہیں کھلتی ہے، دنیا میں ہمارے جیسے سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں لوگ ہیں جو فجر کے وقت اٹھ کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو فجر سے بھی پہلے اٹھ کر کے
فجر سے بھی پہلے اٹھ کر کے مسجد میں آ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، کیا ان کے پاس نیند نہیں ہے؟ انہوں نے چاہا، اللہ نے ان کو دیا۔ انہوں نے چاہا کہ ہم رات کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، رب العالمین اللہ نے اس کو رات میں نماز پڑھنے کی توفیق دے دیا۔ انہوں نے چاہا کہ اللہ میں فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میری فجر کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے اس کو وہ توفیق دے دی۔ ابھی ہم لوگوں کی اگر فجر کے وقت نیند نہیں کھلتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں چاہت نہیں ہے۔ ویسے ہی نفس امارہ کو اگر دبانا ہے، یہ ہمیں خود دبانا ہوگا۔ فرشتے اوپر سے اتر کر کے نہیں آئیں گے، فرشتے تو صرف انتظار میں رہیں گے کہ آپ کون سا نیک کام کرتے ہیں، فوراً اس کو لکھ لیں گے۔ فرشتے تو صرف اس انتظار میں رہیں گے کہ آپ کون برا کام کرتے ہیں، فوراً اس کو لکھ لیں گے۔ تو جو نفس امارہ کو ہوا دینے والے لوگ، نفس امارہ کی پیروی کرنے والے لوگ، نفس امارہ کے پیچھے چلنے والے لوگ، اپنے خواہش کے پجاری لوگ، ایسے لوگوں کا حال موت کے وقت بھی برا ہوگا۔ اور صرف موت کے وقت نہیں، جب وہ آدمی قبر کے اندر جائے گا تو قبر میں بھی اس کی حالت بری ہوگی۔ سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4347 نمبر کی روایت ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ایک برے آدمی کی موت ہوتی ہے اور اس کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹاتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ دونوں فرشتے وہی منکر نکیر ہیں جو سوال پوچھنے والے ہیں۔ سوال پوچھیں گے، کیا سوال پوچھیں گے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ابھی مسلمانوں کا رب کون ہے صرف مسلمان ہی نہیں جانتے ہیں، تقریباً سارے کے سارے مسلمان جانتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے قوم کے لوگ ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا رب کون ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کو مسلمانوں سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے کیا، لیکن تمام چیزوں کو جاننے کے بعد بھی اگر وہ بری نفس کا غلام ہوگا، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا نافرمان ہوگا، اگر وہ اپنے نفس کا پجاری ہوگا، تمام باتوں کے جاننے کے بعد بھی فرشتے جب اس سے پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو کہے گا ہاں لا ادری، ہم کو تو معلوم ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے، کیونکہ زندگی پر تو نفس کی پیروی کیا، زندگی پر تو نفس کو ہی اپنا رب بنا کر کے رکھا۔ تو وہ رب کیسے یاد آئے گا اس وقت؟ وہ رب اس وقت یاد آنے والا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیجئے جو قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا ہے۔ ایک بے نمازی مسلمان کو کہیے رکوع کرنے کے لیے، وہ رکوع کر لے گا، سجدہ کرنے کے لیے کہیے وہ سجدہ کر لے گا، فٹ سے سجدہ کر لے گا، کیونکہ اس کو بھی سجدہ کرنے آ جاتا ہے۔ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے نا، جو صحیح معنوں میں نمازی رہیں گے، جو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ہم نمازی ہیں، ہم کو نماز پڑھنے آتا ہے، ہم نماز پڑھتے تھے۔ اور جو ابھی ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے اس شہر کے اندر، ہمارے اس ڈسٹرکٹ کے اندر، ہمارے اس صوبے کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، جو نماز کو بیکار سمجھتے ہیں، ہفتے میں ایک بار آ کر کے نماز پڑھ لیں گے، نماز پڑھیں گے تو کبھی نماز پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے، ایسے لوگوں کا بھی دعویٰ ہوگا کہ ہم بھی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کہے گا کہ رکوع کرو، اللہ فرمائیں گے کہ رکوع کرو۔ جو واقعی نمازی ہوں گے وہ رکوع کر لیں گے، لیکن جو ایسے والے نمازی ہوں گے یا جو بالکل بے نمازی ہوں گے یا جن کو نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، وہ رکوع کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کا پیٹھ تختے کی طرح سے ہو جائے گا، جھکے گا ہی نہیں۔ سجدہ کرنے کے لیے جائیں گے تو پیٹھ تختے کی طرح سے ہو جائے گا، جھکیں گے ہی نہیں۔ سارا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا، سارا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے برے لوگ جب قبر کے اندر جائیں گے، منکر نکیر اس سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے رب کون ہے مجھ کو نہیں معلوم ہے۔ حالانکہ دنیا میں رب کے بارے میں جانتے تھے، لیکن وہاں نہیں بتا پائیں گے، نہیں بتا پائیں گے۔ یہی ایک ایگزام ہے جس کا پرچہ آؤٹ ہے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اس کا پرچہ، اس میں کون سے سوال آنے والے ہیں، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ ان سوالوں کا جواب ہم
قبر میں کیسے دے پائیں گے؟ لیکن اس کے باوجود، سوال بھی جاننے کے باوجود، جواب بھی جاننے کے باوجود انسان اپنے نفس کا غلام بنا ہوا ہے۔ یہی سب سے حیرت کی بات ہے، سب سے حیرت کی بات یہی ہے۔ پوچھے گا، فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ کہیں گے ہاں لا ادری، مجھ کو نہیں معلوم ہے۔ پوچھے گا فرشتہ تمہارا دین کیا ہے؟ کہے گا ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں ہی کیوں نہیں پیدا ہوا، چاہے وہ دینی تعلیم حاصل کر کر کے بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ بن گیا ہو۔ لیکن جب اگر وہ نفس کا غلام ہوگا، خواہش کا پجاری ہوگا، برے نفس کا مالک ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے؟ کہے گا مجھ کو نہیں معلوم۔ اچھا یہ بتلاؤ، تیسرا سوال ہوگا، یہ بتلاؤ وہ جو آدمی بھیجے گئے تھے رسول بنا کر کے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہے گا وہ ہمارے نبی، وہ نیک لوگ، لیکن برا آدمی کیا کہے گا؟ وہ کون آدمی ہے مجھ کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ فوراً اوپر سے آواز آئے گی کہ یہ آدمی غلط بول رہا ہے، اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، اس کو جہنمیوں کا لباس پہناؤ۔ ابھی جہنم میں نہیں پہنچا ہے، قبر میں ہی یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس کو جہنمیوں کا لباس پہناؤ، جہنم کا بستر اس کو کر کے دو، اور اس کے قبر میں ہی جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دو تاکہ جہنم کی جھلستی ہوا اس کے پورے جسم کو قیامت کی صبح تک جھلساتا رہے۔ اور پھر حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو اندھے بہرے فرشتے، ان کے ہاتھوں میں لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اتنا بڑا اور اتنا سخت ہتھوڑا ہوگا کہ اس ہتھوڑے سے اگر کسی پہاڑ کو مارا جائے تو پہاڑ بالکل رائی ہو جائے، بالکل ملیا میٹ ہو جائے پہاڑ۔ وہ ہتھوڑا اس کے پاس ہوگا، آئے گا اور اس سے ایسا مارے گا کہ اس آدمی کی ایسی چیخ نکلے گی کہ انسان اور جنات کے علاوہ پورب اور پشچم کے تمام انسان اس کے چیخ کی آواز کو سنیں گے۔ اتنی بری حالت ہونے والی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سب باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی؟ اسی لیے بیان فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، اس دنیا کے اندر ہمارا جو حصہ ہے ہم اس کے لیے ضرور کوشش کریں، لیکن ہمارا اصل ایمبیشن، ہمارا اصل ایم، ہمارا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو پا لینا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ تو قبر کی حالت ہوگی، یہ جو حالت ہے یہ قبر کی ہے۔ جب ایسا برا آدمی، ایسے برے نفس کا پجاری آدمی، ایسے برے نفس کا مالک آدمی قیامت کے دن جب اٹھے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی کیا حالت ہوگی اس کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت پا گیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جو آدمی جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے برے لوگوں کو قیامت کے دن جب اٹھائیں گے منہ کے بل، اوندھے منہ کے بل، علی وجوہہم یوم ونحشرہم علی وجوہہم صما وبکما وعمیا، وہ پیر کے بل نہیں چل رہا ہوگا، وہ اپنے منہ کے بل چل رہا ہوگا۔ اور کس حالت میں وہ ہوگا؟ اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول پائے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور جہنم میں جو اس کو عذاب مل رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ کتنا برا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے برے حالات سے ہم لوگوں کو بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف لے جائے،
اور اتنا ہی نہیں ہوگا، جب اس کا فیصلہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ انفال آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسے برے لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو ایسے برے لوگوں کو نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا، ایسے برے لوگوں کو نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا، اور جتنے بھی برے لوگ ہوں گے، جتنے بھی برے نفس والے ہوں گے، سب نفس کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا، گڑ مڑ کر دیا جائے گا، کلا ملی کر دیا جائے گا، اور پھر سب کو ڈھیر جانتے ہیں نا، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر کبھی لگا ہوا دیکھا ہے؟ ایسے ہی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا کر کے اللہ فرماتے ہیں فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو یاد رکھیے، برا ہمارا نفس نہ ہو، اس کے لیے ابھی سے کوشش شروع کر دیجئے، وگرنہ جو حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اگر اس حالات میں آدمی پھنس گیا تو پھر اس کی کامیابی کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوگا، پھر اچھائی کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوگا، خیر کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اور نماز کے تعلق سے آج ایک بات خوب اچھی طریقے سے کان کھول کر کے سمجھ لیجئے کہ نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی جہنم کا گڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایک وقت کا نماز پڑھیں گے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو لیٹ سے پڑھیں گے، فجر میں عام طور پر نہیں اٹھیں گے تو 7:30 بجے پڑھیں گے، 8 بجے پڑھیں گے، 9 بجے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الماعون کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بیان فرما دیا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ غفلت، بے نمازی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ آپ نماز کو چھوڑ کر کے اور پکڑ کر کے پڑھتے ہیں، نماز کو وقت سے بے وقت کر کے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں ٹائم پہ نہیں اٹھتے ہیں اور لیٹ سے اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے ایسے لوگوں کے لیے بھی جہنم کی آگ تیار ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں سے محفوظ فرمائے